أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کو عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کو تقویت عطا فرمائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ لوگ قتال نہ کرتے من بعدہم، رسولوں کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل اور نشانی آ جانے کے بعد. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، بعض ان میں سے ایمان لے آئے اور بعض ان میں سے کفر کر بیٹھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ قتال نہ کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تیسرے پارے کی ابتدا ہے. اس میں انبیاء علیہ السلام کے شروع میں ذکر فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فوقیت اور بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. فضیلت کے اعتبار سے ہر نبی کی فضیلت الگ الگ ہے، اور اللہ کے ہاں ان کے مراتب ہیں، ان کے درجات ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ سب نبیوں کو برحق ماننا اور سب کی جو ہے عزت کرنا اور ان سب کے اوپر ایمان لے کر آنا اور ان کی شریعت کو من جانب اللہ سمجھنا. ہمارے لیے یہی حکم ہے. اور ان کے آپس میں درجات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں کہ کس کا درجہ کیا ہے اور کس کا کیا درجہ ہے. لیکن اتنا ہے کہ ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. سارے نبیوں کے درمیان سب سے بڑا مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. جن انبیاء اور رسولوں کا ذکر قرآن میں ہوا ہے سب ایک مرتبہ کے نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی مضمون کو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء میں بعض سے افضل تھے. فضلنا کی ضمیر متکلم قابل لحاظ ہے کہ یہ فضیلت اور افضلیت محض عند اللہ ہے. خلق کے لیے بحیثیت مطاع سب یکساں ہیں. یہ فضیلت یعنی اللہ کے ہاں ہے کس کا درجہ کیا ہے اور کس کا کیا درجہ ہے. لیکن جو مخلوق ہے اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ سب کو ہی مانیں. اطاعت اور تعظیم سب کی واجب ہے. اسی مفہوم کی دوسری آیت میں جو اسی صورت کے آخر میں اسی پارہ میں ادا کرتی ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم کسی بھی رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے. یعنی سب کا مقام اللہ کے ہاں ہے. لیس مقام التفضیل الیکم انما هو الی اللہ عز وجل وعلیکم الانقیاد والتسلیم له والایمان به. یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے نبیوں کی تو یہ اللہ کے ہاں ہے، لیکن انسانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ سب کی اطاعت کریں، سب کی پیروی کریں اور سب کے اوپر ایمان لے کر. مدارج کے باب میں عوام کو بحث و گفتگو جائز نہیں، البتہ تقابل کے بغیر ان کے مقامات اور احوال اور واقعات فضائل ذکر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تخیرونی من بین الانبیاء، کہ تم مجھے انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت مت دو۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے منع فرمایا تم مجھے انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت مت دو۔ اس سے تو تفاضل کی وہ معنات معلوم ہوتی ہے، اس سے فضیلت سے انکار لازم نہیں آتا۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فضیلت مت دو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی کوئی فضیلت ہی نہیں، بلکہ اس سے امت کو انبیاء علیہ السلام کی بابت ادب و احترام سکھانا ہے کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پورا علم نہیں، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو، ورنہ بعض انبیاء کی بعض پر اور بعض انبیاء کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اشرفیت مسلم اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو نصوص کتاب اور سنت سے ثابت ہے، یعنی آپ سب انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، دوسرے نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، تیسرے نے کہا عیسیٰ کلمۃ اللہ و روح اللہ ہیں، بعض نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سنی، بے شک یہ حضرات ایسے ہی تھے، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، اور سے سنو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ تو ہر نبی کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ کے ہاں ہے میرے دوست۔ مسلمانوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ سب کو ان کو مانے اور ان کی شریعت کو مانے، اور جو جو فضیلت اور مرتبے اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں ان سب کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، یہاں سے عیسیٰ بن مریم کا خاص طور سے ذکر کیا۔ عیسیٰ بن مریم کسی بھی نبی کا قرآن کے اندر اس کے والدہ یا اس کے والد کے ساتھ نام سے ذکر نہیں کیا گیا، صرف عیسیٰ بن مریم ہیں کہ جن کا ان کی ماں کے ذریعے سے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، ہم نے ان کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اور اولاد میں سے جو عیسیٰ ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس عقیدے کو رد کیا کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ بن مریم کے بیٹے ہیں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح کے بغیر ہی اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے ہاں عیسیٰ کی ولادت کی ہے اور اس کو نبی بھی بنایا ہے۔ 2-4 دن کے ہی تھے، بچے تھے ابھی، اور ان کو ان کی والدہ لے کر آئی قوم کے پاس، تو قوم کہنے لگی، انہوں نے تہمت لگائی کہ تم تو نعوذ باللہ جو ہے زانیہ ہو، اور تم نے یہ کیا کام کیا کہ بغیر شوہر کے ہی بچہ لے کر آ گئی ہو۔ تو اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو جو ہے زبان دی اور بولنے کی قوت اور طاقت دی۔ انہوں نے کہا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو بچپن کے اندر بولے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت اور قوت دی کہ بچپن کے اندر اپنی والدہ کی صفائی کو بیان کیا کہ میری والدہ ایسی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے پیدا کیا ہے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس لیے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کی حضرت مریم علیہ السلام ان کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں کہ عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ ان کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ یہ اگر کسی مردہ سے بات کرتے تو وہ زندہ ہو جاتے، اور اگر کسی مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں روح پھونک کر اس کو اڑاتے تو وہ اصل میں حقیقی پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا، اور کوئی مادر ذات نابینا ہوتا، یعنی شروع سے نابینا پیدا ہوتا، تو یہ کچھ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اسی طرح کوڑھ کی بیماری والا جو ہمیشہ کے لیے شروع سے ہی جس کو کوڑھ کی بیماری تھی، اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات
اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے مناسب اللہ نے ہر ایک کو معجزات عطا فرمائے اور خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی